نقوی مدث اللہ العالی کا عشرہ رواں جس موضوع پہ ہے اس کی پیش خوانی جاری ہے۔ میں بھی چند اشعار حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام عرض ہے کہ ایک دور امن کی ہے بشارت امام عصر، ایک دور امن کی ہے بشارت امام عصر، میرا وظیفہ میری عبادت امام عصر، ایک دور امن کی ہے بشارت امام عصر، میرا وظیفہ میری عبادت امام عصر، سردار انبیاء کی فصاحت امام عصر، حیدر کا علم زہرا کی عصمت امام، شبر کا حلم و خلق و مروت امام عصر، شبیر کا وقار شہادت امام عصر، زین العبا کی طرز عبادت امام عصر، زین العبا کی طرز عبادت امام عصر، باکر کے علم و فضل کی عظمت، زین العبا کی طرز عبادت امام عصر، باکر کے علم و فضل کی عظمت امام عصر، جعفر کا صدق موسی کاظم کا ضبط ہے، جعفر کا صدق موسی کاظم کا ضبط ہیں، خوے رضا گلے تقویت جعفر کا صدق موسی کاظم کا ضبط ہیں، خوے رضا گلے تقویت امام عصر، چوتھے علی کون ہے؟ چوتھے علی امام نکی دادا آپ کے، چوتھے علی امام نکی دادا آپ کے، اور عسکری کی عز و جلالت امام، چوتھے علی امام نکی دادا آپ کے، اور عسکری کے عز و جلالت امام عصر، حاصل انہیں رسول سے تا عسکری علوم، حاصل انہیں رسول سے تا عسکری علوم، بھئی حاصل انہیں رسول سے تا عسکری علوم، 13 نشانیوں کی ہیں وحدت امام، حاصل انہیں رسول سے تا عسکری علوم، 13 نشانیوں کی ہیں وحدت امام عصر، مہدی و ہادی نام لقب آخر الزمان، مہدی و ہادی نام لقب آخر الزمان، بھئی اللہ کی ہیں آخری حجت، مہدی و ہادی نام لقب آخر الزمان، اللہ کی ہیں آخری حجت امام عصر، سب منتظر ہیں جن کے وہ ہیں ایسے منتظر، سب منتظر ہیں جن کے وہ ہیں ایسے منتظر، سارے جہان کی ہے ضرورت امام، سب منتظر ہیں جن کے وہ ہیں ایسے منتظر، سارے جہان کی ہے ضرورت امام عصر، میزان عدل ہیں حق و باطل کے درمیان، میزان عدل ہیں حق و باطل کے درمیان،
ہیں آخری نبی کی نیابت امام حسن، میزان عدل ہیں حق و باطل کے درمیان، ہیں آخری نبی کی نیابت امام حسن۔ اور آخری شعر ہے کہ جن کا مسلح آب رواں پر ہے کون ہیں، جن کا مسلح آب رواں پر ہے کون ہیں، جن کا مسلح آب رواں پر ہے کون ہیں، لا ریب وہ ہیں شان امامت امام، جن کا مسلح آب رواں پر ہے کون ہیں، لا ریب وہ ہیں آخری حجت، لا ریب وہ ہیں شان امامت امام عصر۔ شوذب مجھے جزیرہ خضرا سے پیار ہے، شوذب مجھے جزیرہ خضرا سے پیار ہے، رکھتے جہاں ہیں جائے سکونت امام عصر، ایک دور امن کی ہے بشارت امام عصر، بھئی میرا وظیفہ میری عبادت امام۔ قبلہ ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ کو سماعت کیجیے گا۔ موضوع ہے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حقائق قرآن، سنت اور تاریخ کی روشنی۔ درود بر محمد عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن و ذکر اہل بیت کے موضوع پر یہ 22ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شب قدر ہے اور ہم ہر سال اس تاریخ پر کلام پاک کا معروف سورہ قدر تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے نازل کیا شب قدر میں، کیا یہ نہیں ہے اس میں، ہم نے اتارا، نازل کیا۔ تمام خواتین جو بعد میں بھی تشریف لائیں تو باہر سے خواتین کو اندر بیرونی دالان میں بیٹھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ باہر پانی بھرا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے خواتین کو اس طرف تمام حضرات پہنچا دیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ اس کے بعد شب قدر کا اعلان ہوا۔ لفظ قدر سورہ میں 3 بار آیا ہے، تو اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا، چونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ شب قدر کب ہے، شب قدر کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تلاش کرو، تلاش کرو، اور رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ 20 تاریخ کے بعد سے تاخ تاریخوں میں تلاش کرو، جفت میں نہیں۔
یعنی شب جو ہو وہ طاق کی ہو. جفت کہتے ہیں جوڑے کو، طاق کہتے ہیں اکیلے کو. جفت اور طاق یہ اصطلاح ہے قرآن کی. اور 22 تاریخ جو ہے وہ جفت ہے اور 23 طاق ہے، یعنی یہ جوڑا ہے دو دو کا، اور وہ 3 اور 2 ہے، جوڑا نہیں ہے. 23، اس کے بعد پھر 24، پھر 25 ہو سکتی ہے. 23 کے بعد 25 ہو سکتی ہے. 5 اور 2 دونوں جوڑا نہیں ہے. 25 کے بعد 26 تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 27 ہو سکتی ہے، اور 27 کے بعد پھر 29 ہو سکتی ہے. تو بس انہی 4 تاریخوں میں، یعنی 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر کوئی ایک تاریخ ہے. لیکن اس کو شروع کیا گیا ہے چونکہ نزول کے اعتبار سے، چونکہ اسی مہینے میں توریت، زبور اور انجیل اور قرآن چاروں کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں، اس لیے شب قدر کا تعین 18 کا دن گزر کے شب 19 اور اس کے بعد شب 21 شب قدر ہو سکتی ہے. تو اب 19 سے شروع کریں اور 29 تک جائیں. اب اس کے لیے آسان ظاہر ہے معصومین سے پوچھا گیا ہوگا کہ بھئی ہماری کیا طاقت کہ ہم تلاش کریں، تو کیسے تلاش کریں؟ تو 5ویں امام حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ پہلی رمضان سے سورہ دخان کی تلاوت شروع کرو اور روزانہ سورہ پڑھو، یہاں تک کہ شب قدر سے پہلے پہلے تمہارے اوپر الہام ہو جائے گا کہ شب قدر کب ہے. شب قدر کب ہے. اب رہ گیا یہ کہ 23 ہم نے کیوں مقرر کر لی، حالانکہ اعمال 19 کو بھی ہو رہے ہیں، شب 19 میں بھی ہو رہے ہیں اور شب 21 میں بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بڑی شب قدر آ گئی. تو بہت سے لوگ اہمیت شروع کر دیتے ہیں شب 19 سے اور شب 21. تو شب 23 پہ اس لیے علماء نے زور دیا کہ شب 19 چونکہ شب ضربت ہو گئی اور شب 21 شہادت مولا علی ہو گئی، اس لیے ان 2 تاریخوں کے مقابلے